چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قد خصص جمہور الفقہاء من الآیت میتۃ البحر للأحادیث سے ذکری، جمہور فقہاء کرام نے خاص کیا ہے اس آیت سے میت البحر والی سے، یعنی کہ جو میت البحر والی ہے احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ انہوں کما اباہو نہیں، اکل الجرادی، نہیں جمہور فقہ نے جو سمندری مردار ہے اس کو خاص کیا ہے سابقہ حدیث کی روشنی میں، یعنی کہ ان کا حکم ٹھیک انہوں ہے، نے کہا کہ نارمل نہیں ہے، جس طرح نارمل مردار کا حکم ہے تو سمندر کے مردار کا وہ حکم نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ کما اباہو اکل الجرادی، جیسے کہ جائز انہوں نے جائز قرار دیا ہے اس کے جراد کھانے کے بارے میں، یعنی کہ وہ ٹڈی وغیرہ میں کے جی بارے جی میں۔ جی جی الا ان الحنفیۃ حرموا الطعام السمکی، سوائے حنفیہ نے ایسی حرموا الطعام السمکی، ایسی مچھلی کو حرام قرار دیا جو کہ تیر رہی ہو۔ ہاں جی، جو پانی میں مر جائے اور اوپر آ جائے، تافی وہ ہاں جی، مچھلی ہے جو پانی میں مر جائے اور پھر اوپر تیرنے لگے۔ بالکل۔ وَأَحَلُّوا مَا جَزْرَ عَنْهُ الْبَحْرَ لِلْحَدِيثِ، ہلو نہیں ہوگا، حل یحلو ہے نا؟ حل، ہاں جی، جی حل یحل، جی تو اچھا جی ٹھیک ہے، یہ واحلو، ماضی کا صیغہ نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے، واحلو۔ وَأَحَلُّوا مَا، یہ کیا، اس کا کیا مطلب بنا؟ ما جزر عنہ ہاں، البحر رو، جزر جو ڈوب جائے، جزر کہتے ہیں وہ جو نیچے جانا، اور مد کہتے ہیں جب اوپر آنا، تو جو سمندر کے اندر نیچے چلی جائے۔ جو سمندر میں ڈوب جائے، ہاں جزر جی، یعنی کہ یہ فعل ہے ادھر بھی، جزر عنہ البحر، جو سمندر میں ڈوب جائے۔ جو ما الکی البحر، جی او ما الکی البحر او جزر فکلوہ وما مات فیہ ودفن فلا تأکلوہ، جو ملے سمندر سے او یا مری جزر سے، یعنی کہ یا اس کے اندر سے، یا جو اس میں نیچے نیچے ہو، ہو، جی جی نیچے سے، بس اسے کھا لو، اور جو مر جائے اس میں اور اس کی وطفن اور تیرنی شروع کر دے، پس وہ نہ کھاؤ، فلا تأکلوہ، پس تم اس کو نہ کھاؤ۔ الا ان المالکیت اباہو اکل المیتۃ السمکی، لیکن سوائے مالکیہ کے، میتا تس نہیں ہوگا، اکلا اکلا ہاں، میتا، جی اباہو اکل میتۃ السمکی، سوائے مالکیہ نے اجازت دی ہے مردہ مچھلی کے کھانے کی۔ وبقی الجراد، جراد المیت جی اعلی، ایک تھوڑی سی میری سکرین میرے خیال میں وہ باقی الجراد المیتا، اور باقی رکھا ہے جو مردار ٹڈی کو اللہ تحریم المیتا تھا، جو مردار کے حرام ہونے پر، یعنی کہ مالکیہ نے مچھلی کھانے کی تو اجازت دے دی ہے لیکن ٹڈی کھانے کی اجازت نہیں دی، مردار۔ نہیں دی۔ جی کہ الجراد المیتا جراد اعلی جراد تحریم، مفعول بنایا نا؟ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، وبقی الجراد، اور انہوں نے باقی رکھا ہے میتا اعلی ہاں تحریم المیتا، ٹھیک ہو جی گیا۔ لأنہ لم یصح فیہ عندہم شیء، اور کوئی چیز صحیح نہیں ہے ان کے نزدیک، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز درست نہیں ہے، یعنی کہ مچھلی کے علاوہ کوئی چیز درست نہیں ہے، ہاں جی ہاں جی صرف مچھلی کھائی جا سکتی ہے۔ اور قال قرطبی و اکثر الفقہاء یجیزون اکل جمیع دواب
جمیع اکل جمیع دواب البحر حیہا و میتہا۔ اکثر فقہا کرام نے اجازت دی ہے سمندر کی تمام جانور کھانے کی جو کہ زندہ ہوں اور مردہ ہوں، یعنی کہ یہ دونوں حال بن رہے ہیں، حیہا و میتہا، جو کہ زندہ ہوں اور مردہ ہاں حالت جی میں ہوں۔ بالکل، میرا خیال یہی ہے۔ وہ مذہب مالک رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ وتوقف ان یجیب فی خنزیر الماء، اور انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے خنزیر کے پانی کا جواب دے دینے میں خنزیر کے پانی کے بارے میں۔ وقال، اور انہوں نے کہا ہے کہ انتم تقولون خنزیرا، اور تم کہتے ہو خنزیر اسے۔ قال ابن القاسم وانا اتقیہ ولا اراہ حراما، اور میں ڈرتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے اور میں نے نہیں دیکھا اس کو حرام۔ اصل میں اب یہ ہے کہ جو پانی میں سے خنزیر نکلے اس کا کیا حکم ہے؟ تو جی اب انہوں نے کہا ہے کہ وقال انتم تقولون خنزیرا، اب خنزیر کا نا کوئی لفظی مطلب خراب ہوگا میرا خیال ہے، اب وہ ہم تو چونکہ اسے خنزیر ہی کہتے ہیں۔ قال ابن القاسم، ابن القاسم نے کہا وانا اتقیہ، میں اس میں ڈرتا ہوں، میں اس میں یعنی کہ خود کو بچا کے رکھتا ہوں، ولا اراہا حراما، لیکن میں اسے حرام نہیں کہتا۔ جو جی پانی میں سے اگر خنزیر نکل آئے تو میں اسے حرام نہیں کہتا، لیکن میں اچھا، اس میں کھاتا ایک بھی نہیں۔ جی 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 سوال ہے جی جی نا، یہ خنزیر المائی، جی جی یہ انہوں ملا کے جو ہے نا ایک نام بن رہا ہے۔ یہ جو خشکی والا خنزیر ہے یہ اور چیز ہے۔ اچھا اگر آپ کا کبھی مطالعے سے گزرے نا حیات الحیوان، جو علامہ کمال الدین الدامری نے لکھی، ہم بایو میں نا اس کا وہ پڑھتے رہے ہیں، نام بھی اور یہ بھی اگر ذہن میں ہو تو، کہ انہوں نے کتاب ایک لکھی تھی بایو میں، جو 9th 10th کی بایو ہے نا، جی جی اس جی میں جی اس کا بہت ذکر ملتا ہے، اچھا، صحیح صحیح صحیح، تو حیات اس کو کہتے الحیوان کیا ہیں کا۔ ہم اردو میں، اسے کیا کہتے ہیں یہ جو خنزیر ہوتا ہے پانی والا؟ نہیں، میں اس میں اور چیزیں آپ کو بتاؤں، اچھا اس اچھا میں انسان الماء ہے اور ایک بنت الماء ہے، یعنی کہ یہ پانی کا انسان کہہ سکتے ہیں اسے، اور پانی کی بیٹی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ علیحدہ ہیں، ہم انسانوں کی طرح بھی ہوتے ہیں لیکن ان سے علیحدہ بھی ہوتے ہیں۔ اس حیات الحیوان میں بہرحال اس میں یہ چیز شروع میں ہے کہ انہوں نے ساری انفارمیشن جمع کر دی ہے، انہوں نے اس کی اتھینٹسٹی پہ وہ نہیں کیا، لیکن اس میں یہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ ایک مصر کے شیخ تھے، وہ اپنے مریدوں سے اس پہ بیعت لیا کرتے تھے کہ وہ جو عورتیں بنت الماء ہیں ان سے وہ جو ہے نا وہ صحبت نہیں کریں گے۔ اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں، مثلا یہ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اچھا خنزیر الماء جو ہے نا، یہ عام خنزیر کی بات نہیں ہو رہی جو پانی سے نکلے، بلکہ یہ کسی جانور کا نام ہے جو خنزیر نما ہے وہاں بھی پانی میں۔ جس طرح سی ہارس ہے، وہ ایک جانور ہے جو گھوڑے کی طرح ہے لیکن وہ عام گھوڑا نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بس مجھے تو اس پہ یہ آپ کی بات بالکل وہ ہے، مجھے تو اس پہ یہ سمجھ آئی ہے کہ اصل میں وہ اب انہوں نے دو طرح کی احادیث بیان کر دی نا، ایک انہوں نے کہا کہ جو چیز بھی پانی کے اندر ہے وہ حلال ہے، اور خنزیر کا انہوں نے کہا حرام ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر خنزیر پانی سے نکل آئے تو کیا ہوگا؟ یہ شاید یہ اس کا نام ہے، اچھا اچھا یہ تو اچھا ہو اچھا اچھا، سکتا ہے، میرے ٹھیک ہے، جو ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کا نام ہے، بالکل کیونکہ صحیح، یہ میں نے ایک کافی بڑی لسٹ ہے، 10 12 تو مجھے نام یاد تھے، اچھا جی ہے ویسے کافی زیادہ جو ہم عام استعمال کرتے ہیں، لیکن جب پانی میں جاتے ہیں تو ان کے نام ملتے جلتے ضرور ہیں لیکن وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، تو اور یہ بہت اچھا جواب دوسرا ہے۔ اس میں میں یہ پوچھنا تھا، حنفیہ کا مذہب کیا ہے؟ میں نے تو یہ حنفیہ کا مذہب سنا ہے، یا میرے ذہن میں یہ تھا جو علماء سے، کہ یہ پانی کے علاوہ مچھلی کے علاوہ جو ہے نا باقی ساری چیزیں حرام ہیں، کہ یہ حنفیہ کا مذہب ہے، لیکن یہاں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ جائز نہیں سمجھتے۔ ہاں، جو اصل میں حنفیہ بھی سخت ہیں اس بارے میں، اور مالکیہ بھی سخت ہیں، جو اس میں نرم ہے اس پانی کے بارے میں وہ شافعی فقہ ہے۔ اس لیے جتنے بھی ہمارے انڈونیشیا، ملائیشیا، جو اصل میں لوگ سمندروں کے پاس رہتے ہیں نا، وہاں پہ
شافی فقہ زیادہ پھیلی ہے. اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ ایک ریزن ان کی اس فقہ کے اندر جو زیادہ وسعت ہے سمندری چیزوں کو کھانے کے بارے میں، پانی کی چیزوں کے بارے میں، تو وہ شافی فقہ میں وسعت اس میں زیادہ. آگے شاید ویسے نہیں ہے، شاید اس میں پتہ نہیں ہے تو آ جائے گی کوئی بات، لیکن جو ہے حنفیوں کے نزدیک تو وہ، اور مالکیوں کے نزدیک تو تھوڑی سختی لگ رہی ہے اس میں. جی تو ہم ویسے یہ نہیں کھاتے تھے جو یہ ہوتا ہے نا، کیکڑے وغیرہ. کیسے جی کیکڑے ہاں جی انہیں ہاں کیا جی. کہتے ہیں، تو وہ پران نہیں کھاتے تھے. پرانس اور وہ بعض کا تو وہ لا کے ہمارے دوست یعنی کہ مسلمان ہمارے ساتھ ڈاکٹر جو کام شام کرتے تھے نا، وہ لا کے آگے بھی رکھ دیتے تھے اچھا. پاکستانیوں کے آگے، اور پاکستانی سارے جو ہے نا وہ اس سے بچتے تھے صحیح صحیح کیونکہ صحیح. وہ بڑے بڑے جو ہے نا اسی طرح انہوں نے روسٹ کیے ہوتے تھے اور لا کے آگے رکھ دیتے تھے. ہاں بالکل ایسے ایسے. ہے نہیں. ہاں جی اگلے دیکھتے ہیں ہاں جی جی اطہر بھائی، کہ الحکم آگے الثالث. جی جی. الحکم الثالث ما هي زکاة الجنین بعد ذبح امه. بعد ذب ہی ہوگا یا ذب ہی ہوگا؟ یہ میں نے بھی نہیں دیکھا. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں آپ نے دیکھا تو نہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا، میں تو ویسے ہی چونکہ ہم وہ ذبح ذبح ہی کہتے ہیں تو شاید میں نے کہا پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا میں دیکھ رہا تھا تو صحیح طرح دیکھ نہیں سکا پورا مکمل، جی تو جی. اس لیے میں نے جلدی جلدی دیکھا تھا. اختلف العلماء فی الجنین الذی نہیں اس کا ذبحت. ترجمہ کیا ہوگا؟ ما ہی زکات الجنین. جی حکم ثانی کہ کیا ما ہی زکات الجنین بعد ذبح، یعنی کہ بچے کا کیا حکم ہے ماں کو ذبح ہاں، کرنے کے بعد. بچے کے ذبح کرنے کا کیا حکم ہے ماں کو ذبح ہاں کرنے جی کے بعد شاید، کیونکہ جی کل جو پچھلا لیکچر تھا اس میں انہوں نے ایک یہ زکوٰۃ کا لفظ ذبح کے معنوں میں ہی استاد جی نے جی بتایا جی تھا، جی بلال صاحب نے. ہاں جی یعنی کہ زکات الجنین، جنین کو ذبح کرنے کے بعد اس کی، یعنی اس کی ماں کو ذبح کرنے کے بعد ہاں جی اس کے بچے کا کیا حکم ہوگا. جی بالکل ایسے. یہ حکم ہے. اختلف العلماء فی الجنین الذی ذبحت امہ. علماء کرام نے اختلاف کیا ہے جنین کے بارے میں وہ جس کی ماں ذبح کر دی گئی ہو. وخرج میتن، اور وہ نکلا مردہ حالت میں. حل یوکل ام لا، اس کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، یعنی کہ اس کا کھانا جائز ہوگا یا ناجائز ہے. ذهب ابو حنیفة الى انه لا يوكل الا ان يخرج حيا فيذبح. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو نہ کھایا جائے سوائے کہ اگر وہ زندہ نکلے پھر اس کو دوبارہ ذبح کیا جائے. لأنه، اس لیے کہ وہ میتۃ، وقد قال تعالی انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بلا شبہ کہ وہ مردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مردہ کو. وذهب الشافعی و ابو یوسف و محمد الى انه یوکل لانه مزکی 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 بزکات امہ. جی تو شافی، ابو یوسف، محمد اس طرف گئے ہیں کہ اسے کھایا جائے، الا انہ یوکل، کہ اس کو کھایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لانہ مزکن بزکات الجنین، کہ وہ ماں کے اندر ہی وہ پختہ ہو چکا ہے. وہ اپنے لِأَنَّهُ مزکی، وہ پاک ہو جاتا ہے بذکات امی ہی، اپنی ماں کے پاک ہونے کے، یعنی کہ ماں کے ذبح ہونے سے وہ بھی پاک ہو گیا. ماں حلال ہوئی تو وہ بھی حلال ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. میں نے وہ دیکھا تھا تو مجھے یہ سمجھ گئی تھی شاید وہ ہوں، دوسرے والا ہے، پختہ ہونے والا. جی وَإِسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ زَكَاةُ الْجَنِينِ زَكَاةُ أُمِّهِ. انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ زکوٰۃ الجنین، جنین کا ذبح کرنے سے اس کی ماں بھی پاک ہو جاتی ہے. جی. اور وقال مالک رحمہ اللہ تم خلقہ ونبت شعرہ
अकला व इल्ला फला, तो इमाम मालिक कहते हैं कि अगर उसकी तख्लीक पूरी हो गई हो, उसके बाल उग गए हो, उसे खाया जाए, अगर ना हो तो ना खाया जाए, वगरना ना खाया जाए। जी। और कुर्तबी इस मामले में कुर्तबी कहते हैं कि इन्नल जिनीन इज़ा खरज बाद ज़ब्ही मैतन यूकलु लिअन्नहु जरा मजरल अज़वी मिन अज़ाइहा। उज़वी होगा शायद। अच्छा, उज़वी। हाँ जी। कुर्तबी कहते हैं कि जनीन जो है जब निकले, इज़ा खरज बाद ज़िबा होने के बाद अगर मुर्दा हालत में निकले तो उसे खाया जाए। उसकी वजह यह है कि उसके अज़ाब बन चुके हैं, जरा मजरा रल उज़वी, उसके उज़ू बन रहे थे, मिन आज़ाइहा, उसके कुछ अज़ा में से अज़ा बन गए थे। वो अज़ा में से एक अज़ा की तरह है, मुझे ये समझ आई है कि जैसे बाकी अज़ा गाय जो आपने माँ को ज़िबा किया तो उसके अज़ा हैं, तो अब उसका जो जनीन है वो भी उसका उसकी माँ का ही जुज़व है एक। हम्म, अतर भाई आप भी गाइड करते रहे, बस हम अपने ही तुक्के लगा रहे हैं। वो गुलाम मुस्तफा भाई, आप तो उधर जी रहे जी। हुए हैं ना कतर में, तो अगर गलत तर्जुमा हो रहा तो बताते रहे। ये है गुलाम मुस्तफा साहब। गुलाम मुस्तफा भाई कतर जी में रहे हैं ना? हाँ, है। जी, बाहर रहे हैं, और मैं उन्हीं की बात कर रहा था अच्छा अच्छा अच्छा। कि वहाँ ये ठीक है। चीजें पेश हाँ, आती हैं हमें। उधर का ही बता रहे थे ना। अच्छा। जी जी, उधर का ही। हाँ जी। जी अतर भाई। वकाला, जी। जी जी, वकाला मन यंतसिरु ली अबी हनीफता, और उन्होंने कहा कि वो जिसने नुसरत की अच्छा, मैयन ली तसिलु अबी li अबी हनीफ, हनीफा, अ, जिसने वकाला मैयन तसिलु li अबी हनीफा, जिसने अभी अबी हनीफा से मदद ली, शायद इस तरह होना के चाहिए, यानी कि जिसने अबू हनीफा वाला इस्तदलाल अपनाया। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। इन्नल हदीस यहतमिलु माना आखरुन, के बिलाशुबह ये हदीस का दूसरा माना का एहतमाल है। हुआ अन्ना ज़कात तल जिनीना का ज़कात उम्मिही अला हद्द कौलिल क़ाइली कौली कौलुका। हुआ वो ये है कि ज़कातुल जनीन ऐसे ही है जैसे कि ज, उसकी माँ के का ज़िबा करना एक हद पर, अला हद्द कौलिल क़ाइल, को कहने वाले के कौल की हद पर। मेरा कौल तुम्हारा कौल है, और व मजहबी मजहबू का, मेरा मजहब तुम्हारा मजहब है। आई जैसे कि का कौली का, व का मजहबी का, जैसे कि तुम्हारा कौल तुम्हारा मजहब, व अला हद कौल शायर, और शायर के कौल की तहदीद के साथ पर। हाँ जी। वो ये कह रहा है ना कि हदीस जो है, आइना की आइन, हाँ वो हदीस जो है वो ये कह रही है कि हदीस का माना कोई दूसरा हो सकता है, जिसमें यह है कि जो बच्चे का ज़िबा करना माँ के ज़िबा करने की तरह है, ये ऐसे ही है जैसा कोई कहने वाला कहे कि मेरी बात तुम्हारी बात की तरह है, या मेरा मज़हब तुम्हारे मज़हब की तरह है, या का कौली का और का मजहबी का, जैसे तुम्हारी बात और जैसे तुम्हारा मज़हब, जो शायर के शेर में इस तरह का उन्होंने कहा है। तो पता नहीं इसका मतलब क्या निकलेगा। इसका तो मैंने भी गौर किया था, लेकिन मुझे तो ये लगता है, या तो इन्होंने कहा कि अभी हनीफा के साथ इन्होंने खुद ही मैच कर दी है अपनी बात को, कि मैं भी आपके साथ ही हूँ, हाँ जी। शायद। फाई ना की आई ना हा, तुम्हारी आंखें जैसे कि तुम्हारी आंख उसकी आंख है। वजीदू का जीदू हा, तुम्हारी ये जीद का क्या मतलब है? ताकत। पता नहीं है, गुलाब साहब भाई आपको है आइडिया?
نہیں میں نے نہیں اس کی مطالعہ نہیں کیا تھا، جی جی اس لیے ذہن میں چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا جی یہ آپ اگلا پڑھ لیں، شعر رہنے دیں، شعر ہاں کی جی تشریح مشکل ہوتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسے لکھے ہوتے ہیں۔ نیکی کہہ رہے ہیں وہ، تمہاری آنکھ اس کی آنکھ ہے اور تمہاری نیکی اس کی نیکی ہے۔ نیکی ہے۔ ہاں جی، تو پتہ نہیں یہی مطلب ہے، لیکن یہ وہ جید کا تو یہی آ رہا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے پڑھ لیتے ہیں چلیں الحکم۔ سوا ہاں ان عظمت ساکی من کا، ہاں جی، من کی دقیقن، انا کہ انا عظمت ساکی من کا دقیقن جی۔ کہ تمہاری جو پنڈلی ہے وہ کمزور ہے تم سے، پتہ نہیں، پنڈلی کمزور ہے۔ نہ کرو نا ترجمہ کوئی اور ہی مطلب۔ ہاں جی آگے حکم الرابع حل یباہ اندفاع بالمیتتی فی غیر الاکل، کیا دفاع فائدہ اٹھانا جائز ہے مردہ سے جو کہ کھایا نہ جائے، فی غیر الاکل کھانے کے علاوہ میں، جی کھانے کے علاوہ میں فائدہ اٹھانا اس سے جائز ہے۔ ذہب عطا ان پڑھا جائے گا یا عطا پڑھا جائے گا؟ ذہبا ہلو، اتاؤ، عطا، ہاں جی ٹھیک ہے۔ انہ یجوز الانتفاع، اس لیے کہ فائدہ اٹھانا کا جواز ہے، بشحم المیتتی و جلدها، اس کی چربی سے اور اس کی جلد سے، یعنی کہ اس کے جیسے کھال سے، قطع السفن و دبغ الجلود، جیسے کہ مچھلی کا تیل اور دبغ الجلود اور کھالوں کو دباغت دینا، دباغت یعنی کہ دباغی کھالیں، چمڑا۔ ہاں جی و حجت و حجت ہو و حج حجت ہو حجتا حجت ہو، نہیں بلکہ پھر حجت ہو پڑھا جائے گا، حجت ہاں جی ہو اس کی حجت جی میں، ان الآیت انما ہی فی تحریم الاکل خاصتا، اس کی حجت میں حجت آیت ہے کہ بلا شبہ فی تحریم کھانے کی حرمت خاص طور پر وہ موجود ہے، حجتہ یعنی اس کہ کی آیت دلیل اس یہ کی حجت میں وہ آیت حجتہ اس کی دلیل یہ ہے ان الآیات کہ یہ آیت انما ہی فی تحریم اکل خاصہ کہ یہ صرف کھانے کے بارے میں یہ آیت خاص ہے صرف خاص طور پر۔ کھانے کے حرام کرنے کے بارے میں۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تعالی، جی اللہ تعالیٰ کا قول مبارکہ اس پر دلالت کرتا ہے، محرمن علی طاعم یطعمہ، وذهب الجمہور الى تحریمہ واستدلوا بالآیت الکریمۃ، جمہور نے اس کی حرمت میں اور اس پر دلیل دیا اس آیت کریمہ سے، حرمت علیکم المیتۃ، کہ اللہ تعالی حرمت بیان کی گئی ہے، حرام قرار دیا گیا مردہ، ای الانتہاء باکل او غیرہ، یعنی کہ اس سے فائدہ اٹھانا بہا اور اس کا کھانا یا اس کے علاوہ بھی، جی جی فجعلوا الفعل المقدر ہاں جی درا هو الانتفاع، انہوں نے بنایا ہے اس کا مقدر کام جو کہ فائدہ ہے، انہوں نے اس کا وہ استدل، جی جی انہوں نے یہ مقدر والے کی وضاحت۔ ہاں جی انہوں نے بنا لیا ہے اس کا انہیں بنا لیا ہے اس کام کو ایک مقدر، یعنی کہ اس کے فائدہ لینا، یعنی کہ اس کا فائدہ لینا انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ تو اس میں شامل ہی ہے۔
ہاں جی، یہ جو جی حرمت میں فعل ہے نا، جی 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 جو چھپا ہوا جسے کہتے ہیں، ہاں جو ہاں ہاں ان مقدر یا فلاں مقدر ہے، ہاں یہ جی ہاں جی فعل اس میں جو حرمت میں یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حرمت میں جو فعل ہے وہ انتفاع کا فعل ہے، فائدہ اٹھانے کا، اس میں صرف کھانے کا نہیں ہے بلکہ ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں۔ بالکل صحیح یعنی کہ وہ اب سمجھ رہے یہ جو ہم چیز کہتے ہیں نا وہ مقدر ہے، ان جی جی جی، مقدر ہے یا فلاں مقدر ہے، یہ اس میں جو وہ فعل فعل کہہ رہے ہیں کہ وہ مقدر فعل ہے، مقدر ہے، جی، ہوں اور وہ وہ انتفاع مقدر ہے، کیا ہے، انتفاع انتفاع بھی شامل ہے۔ ہاں جی بالکل ایسے صحیح کہہ رہے ہیں نفع اٹھانا۔ وَإِسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور انہوں نے استدلال کیا ہے اس قول کے ساتھ، لعن اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم فجعلوها، کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر لعنت کی، حرام کیا گیا ہے ان پر شحوم یعنی کہ چربی، جی جی ان پر حرام کی گئی تھی کی گئی تھی چربی، اور انہوں نے بنا لیا تھا اسے، انہوں نے اسے بیچا، فباؤہا، وہ اسے پگھلا انہوں لیتے نے، تھے جمع لوہا میں نے دیکھا تھا پگھلا اچھا لیتے تھے اچھا ہاں اچھا جمع لوہا، جمع لوہا، وہ اسے پگھلا لیتے تھے، اسے بیچتے تھے، وہ اکلو، اور اسے کھاتے، اسمان کلو، اسے کھاتے، اسمانہا، اس کی قیمت، ہاں جی بالکل پیسے کھا لیتے تھے، اس ہاں یعنی جی کہ وہ اس کے چربی پیسے نہیں کھاتے تھے، چربی کا تیل بنا کے بیچ کے پیسے کھا لیتے تھے۔ واہ جی واہ، بڑے تیز تھے۔ فهذا الحديث يدل على أن الله إذا حرم حرم شيئا حرم ثمنه، کہ بلا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں تو اس کی کا قیمت کو بھی حرام کرتے ہیں۔ جی جی فلا يجوز البيع ولا إلا الانتفاع بشيء من المیتۃ، کہ بیع جائز نہیں ہے اور نہ ہی فائدہ کسی ایسی چیز کے ساتھ جو کہ مردہ ہو، سوائے الا ما ورد به نص، جو کہ سوائے جو کہ نص میں وارد بالکل صحیح ہوا ہے۔ پھر یہ وریدہ نہیں پڑا جائے گا، الا واردا الا ما واردا میرے خیال میں ٹھیک ہے جو کہ ہاں جو نص میں وارد ہوا نص میں، اب وریدہ بھی ٹھیک الحکم، اور آپ پڑھ لیں غلام صاحب بھائی آپ پڑھیں گے جی اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ چلیے اچھا، پھر اس میں یہ ابھی انہوں نے کلی طور پر جو ہے نا وہ کہہ دیا ہے کہ ہر چیز اس میں ہے، تو ہاں جی یہ بھی ہم نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہ احادیث کا جو ہے نا پڑھا ہے کہ ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو ہے نا وہ باقی چیزیں استعمال کیوں نہیں فرمائی، یعنی کہ کھانا تو جائز نہیں ہے لیکن باقی چیزیں، تو اس طرح ہاں کی جی کوئی حلال ہونے کے بارے میں بھی ہے جو انہوں نے باقی۔ آپ کو یاد ہوگا غلام مصطفی جب ہم نے فقہ کے اندر پڑھے تھے اس میں ایک بحث تھی جو میرا خیال ہے خنزیر کے ساتھ بحث تھی کہ خنزیر جو ہے وہ اس کو این پتہ نہیں حرام العین یا کیا ہے وہ جی جی اس طرح سے ہے کہ اس کی ہر چیز حرام ہے لیکن باقی جو نجس چیز العین، ہاں نجس جی العین بالکل بالکل نجس العین اور باقی جو چیزیں ہیں ان سے وہ کہا تھا مولانا رشید صاحب نے کہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے خنزیر کے ہاں جی، بارے میں مثلاً علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے نہیں آپ فائدہ کوئی بھی اٹھا سکتے اس طرح کا میرا خیال ہے معاملہ جی بالکل اسی طرح نہیں، ان کی باقی چیزیں اگر بکری مر گئی ہے تو پھر کھال اس کی آپ جو ہے نا ہاں اس جی کو استعمال یہ تو کر ایسے سکتے ہیں۔ ہمارے بہت یہ ہے وہ ادھر گاؤں وغیرہ کے اندر بھینسیں وغیرہ کوئی جی اس جی طرح کا ہو جاتا تھا معاملہ کہ وہ کو بیچاری کرنٹ لگ جانا کچھ ہونا تو وہ کھال شال جی، اتار لیتے تھے پھر اتار کے اس کی کھال اتار بیچتے لیتے ہیں، ہاں جی بالکل، کھال دانت بال ہاں جی پٹھا ہاں یعنی جی مختلف چیزیں جو بالکل اس میں اون شون یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایسے ہی وہ سنا ہے کہ اس کے بارے میں یہی ہمارے کنسپٹ ابھی تک یہ تھے کہ وہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر یہ ان کا جو اس سے وہ استدلال کیا جائے تو پھر اس کے مطابق تو پھر وہ ساری چیزیں وہ ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی بس وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ الاؤ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے میرا خیال ہے حنفیہ کا تو اس پہ یہی ہے موقف کے جو اس کے خنزیر کے علاوہ باقی چیزوں پہ آپ فائدہ لے سکتے ہیں جی چلو
آگے تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں. ہاں بسم جی. اللہ الرحمن الرحیم. الحکم الخامس، پانچواں حکم. ما هو حکم الدم الذي يبقي في العروق واللحم. اس دم خون کا کیا حکم ہے جو باقی رہ جاتا ہے اس میں نالیوں میں، شریانوں میں اور گوشت میں. جی. اتفق العلماء على ان الدم حرام نجس. اس علماء کے اس بارے میں اتفاق ہے کہ دم خون یعنی کہ خون حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے. لا یؤکل ولا ينتفع به، کہ اسے نہ کھایا جائے اور نہ اس سے نفع اٹھایا جائے. وقد ذکر تعالی الدم ها هنا مطلقا وقيده في الانعام بقوله. اچھا، وقد ذکر ذکر وقت وقد وقت ذکر تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. وہ قد کو آگے نا جو ابھی استاد ہاں جی نے جی، بتایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. جی، اس کا ذکر فرمایا ہے ہا ہنا مطلقا، یعنی کہ اس کا مطلق ذکر کیا ہے اس کی حرمت کے بارے میں. وقیدہ فی الانعام بقولہ، اور اس کی قید لگائی ہے جانوروں میں بقولہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے او دمم مسفوحا، یعنی کہ بہتا ہوا خون. یہ میرے خیال فی الانعام کا مطلب سورہ انعام ہے. صورت ہے. جی جی، فی وقیہ دو. الانعام، جی جی، بلکہ سورہ انعام میں، جانوروں میں نہیں، سورہ انعام میں جی جی جو یہ فرمایا ہے او دمم مسفوحا، یعنی جی. کہ یا بہتا ہوا خون. وحمل العلماء المطلق على المقید، اور محمول کیا ہے علماء نے اس کو، مطلق کو، علی المقید، مقید پر. جی ولم يحرموا الا ما كان مسفوحا، اور نہیں حرام کیا مگر وہ جو بہہ رہا ہو. یعنی کہ علماء نے اس کا جو مطلق ہے اس کو مقید کیا ہے اس بات پہ، یہ جو دمم مسفوح ہے بہتا ہوا خون، اس پہ. اور وہ حرام نہیں کہتے جب تک کہ وہ بہتا ہوا نہ ہو. جی. وورد عن عائشہ رضی اللہ عنہا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وارد ہے، انہا قالت، انہوں نے فرمایا ہے، لولا ان اللہ قال، کیوں نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے او دمم مسفوحا، کہ بہتا ہوا خون، لی تتبع الناس ما فی العروق. تتبع الناس. اچھا، لی تتبع الناس، اچھا لام کی وجہ سے، ما فی العروق، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے جو کہ عروق میں رہ گیا ہے. جی جی جی. تتبع فما خالط اللحم، اور جو مل جائے گوشت میں، غیر محرم، وہ حرام نہیں ہے. بالاجماع یعنی کہ وہ حرام نہیں ہے جو گوشت کے ساتھ خلط ہو جائے، مل جائے. وكذلك الكبد والطحال مجمع على عدم حرمته وإن كان في الأصل دما. وكذلك الكبد، اور اسی طرح یہ جو جگر ہے وہ ہے، والطحال، اور تلی ہے. جی، اس کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ کبد کا تو مجھے پتا ہے کہ یہ جگر اور تلی، تلی نہیں جو ہوتی جگر، ہے. تیلی، ہاں جی ہاں جی، حال، گوشت میں. تیلی. ٹھیک ہے. مجمع، یہ جمع ہوا ہے علی، اچھا، مجمع علی عدم حرمتہ، اجماع ہے اس کی عدم حرمت کے بارے میں، یعنی کہ ہاں جی، بالکل صحیح. حرام نہ ہونے کے بارے میں. وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ دَمًا، اور جبکہ یہ اصل میں خون ہی ہے. ہاں جی. قال القرطبی، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا الدَّمُ فَمُحَرَّمُ مَا لَمْ تَعَمْ بِهِ الْبَلْوَى. جی، وَأَمَّا الدَّمُ فَمُحَرَّمٌ مَا لَمْ تَعَمْ بِهِ الْبَلْوَى. اور اما الدم، جہاں تک خون کا تعلق ہے، فمحرم، پس وہ حرام ہے، ما لم تعم به البلوى. اس کا کیا مطلب ہے؟ تعم، عام ہونا، بلوا یعنی کہ برا ہونا، اس کی شناعت. اچھی جی جی جی، جب تک کہ وہ بہت زیادہ نہ ہو جائے، اس کا یہ یہ مطلب ہوگا. ابھی جو استاد جی وضاحت کر رہے تھے بلوا کے بارے میں.
جی جی نہیں، یہاں پھر دم خون کا مطلب یہ ہے کہ حرام کب ہوگا؟ جب وہ بالکل ہی زیادہ ہو جائے، یعنی کہ گوشت کم اور خون زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے. عام ہو، تعم ہو، یعنی کہ عمومیت ہو. والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم والعروق. تعم تعم عام ہو نا. عام. اچھا، جب وہ ہے وہ الدم فی اللحم، وہ خون ہے جو لحم میں گوشت میں ہو، والعروق اور جو عروق میں ہو. وروی عن عائشة رضی اللہ تعالی. یہ روا پڑھا جائے گا یا رویہ؟ دونوں طرح سے میرے خیال میں پڑھ سکتے ہیں. وہ روا ان عائشہ تک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ٹھیک ہے. وروا عن عائشة انها قالت، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کما نطبخ البرمة على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کننا نطبخ البرمة، ہم یہ برما پکاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تعلوها الصفرة من الدم. تعلوها، یہ یعنی کہ صفرة من الدم. یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس طرح کا برما، میرے خیال گندم کو کہتے ہیں، اناج اس طرح کی کوئی چیز پکاتے تھے جس پہ خون لگا ہوا ہوتا تھا، خون سے وہ رنگین ہوتی تھی. اچھا جی ٹھیک ہے. صفر وہ رنگین ہوتی تھی خون سے. ہاں جی، تعلوها ہاں عام. جی، ہاں جی جی. فنأكل، پس ہاں ہم اسے کھاتے تھے. ولا ننکرہ، اور اسے وہ انکار نہیں کرتے ہاں، تھے. قرات نہیں کرتے تھے. جی جی آگے وہی آ گیا ہے. الحکم السادس ماذا يحرم من خنزیر، یہ خنزیر میں سے کیا حرام ہے. جی. نصت الآیات على تحریم. نست ہوگا، نست ہوگا، نسا نسا نسو نست. اچھا، نصت تشدید کے ساتھ. جی جی. نصت جی الآیات على آیتو. تحریم نست الآیاتو. آیات. جی، نست نصت فعل ہے نا. الآیات. جی جی. ٹھیک ہے، یہ فائل بنائیں گے اس کو. ہاں جی، بالکل بالکل. جی اعلیٰ تحریم لحم الخنزیر، کہ نص ہے آیت، اس کی نص موجود ہے اس کی حرمت کے بارے، خنزیر کے گوشت کی حرمت کے بارے میں. جی وقد ذهب بعض الظاہریہ، اور گئے ہیں بعض ظاہریہ، الى ان المحرم لحمہ ولا شحمہ، یعنی کہ حرام ہے اس کا گوشت نہ کہ اس کی چربی. لأن اللہ قال، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، یعنی کہ انما حرم جو آیت ہے اس میں یہ ولحم الخنزیر آیا ہے. وذهب الجمہور، اور جمہور گئے ہیں الى ان شحمہ حراما ایضا، کہ بے شک اس کی وہ چربی بھی حرام ہے. لأن اللحم یشمل الشحم، کیونکہ گوشت جو ہے نا یہ مشتمل ہوتا ہے چربی پر بھی. چربی گوشت، یہ گوشت چربی شامل ہوتا ہے، یا جی جی جی، ایسے ہی ہے. لأن چربی اللحم میں گوشت یشمل الشحم، گوشت میں چربی بھی شامل ہوتی ہے. شامل ہے. وہو الصحیح، اور یہی صحیح ہے. وانما خص اللہ تعالی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے ذکر اللحم من الخنزیر، یعنی کہ اس کے خنزیر کے گوشت کو خاص علیحدہ ذکر کیا ہے. لیدل علی تحریم عینہ، اور یہ دلیل ہے کہ یہ اس کی حرمت عین حرام ہے، بالکل. حرمت عینی ہے. سوا زکی زکاة شرعیت او لم یزک، زکیہ زکاة، چاہے اسے شرعی طریقے سے پاک کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو. اچھا جی ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے بھی آپ اس کو کر لیں، ہاں جی، ہاں جی، جیسے بھی آپ اسے، اس کے جیسے بھی چمڑا آپ وغیرہ جیسے بھی آپ اسے چمڑا صفائی کر کے. سجاوٹ کچھ بھی ہاں کر جی، لیں، لیکن وہ ہاں جی. اسی حکم اس کا یہی رہے گا کہ یہ عین حرام ہے. عین حرام ہے. جی وقد اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بشعر الخنزیر، اور
اختلاف کیا ہے فقہا میں اس جواز کے بارے میں کہ خنزیر کے بالوں سے فائدہ اٹھانا، جی اس کے جواز کے بارے میں. فذهب ابو حنیفہ و مالک الى انه يجوز الحرازة به. بس گئے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ بے شک جائز ہے یہ دھاگا، حرازہ بھی، ہاں جی، اس سے دھاگا بنانا. بال جائز ہے دھاگا نا؟ بنانا. جی جی، اچھا بالوں کی دھاگا بات ہے. جی جی. دھاگا بنانا اس سے جائز ہے. وقال الشافعی لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزیر، اور شافعی یہ فرماتے ہیں وقال ابو یوسف اکرہ الحرز بخرز بھی، ان کی کراہت ظاہر کی بھی ہے انہوں نے جی جی. اس کے دھاگے سے. قال القرطبی، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا خلاف ان جملۃ الخنزیر محرمۃ الا الشعر فانه يجوز الخراظة به، کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جملہ جو خنزیر، ویسے خنزیر سارا حرام ہے مگر اس کے بال، اس سے دھاگا بنانا جائز ہے. لأن الخراظة كانت على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعده، بے شک جو دھاگا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا اور اس کے بعد بھی. لا نعلم، ہم نہیں جانتے انہ انکرہا ولا لا احد نعلم، من، نعلم، جی لا نعلم، لا نعلم. نعلم، جی لا نعلم، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے یا ہمیں علم نہیں ہوا کہ انہ انکرہا ولا احد من انکرا، الامة بعده. انکرہا، انکرا، انکرہ، انکرا ہے، انکرا، انکرا اچھا انکرہا، باب کہ افعال سے کسی نے انہوں نے انکار کراہت کیا. کیا ہو یا کراہت ظاہر کی ہو. بعد کی ائمہ میں سے کسی نے اس پہ وہ جی. انکار کیا ہو یا کراہت ظاہر کی ہو. وما اجازہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فہو کابتداء الشرع منہ، اور جس چیز کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو، جی. ابتداء الشرع منہ، کہ وہ یہاں سے ہوئی ہے. ہاں جی، کیونکہ شریعت کی یعنی ابتدا. جس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہوئی اس کا ابتدا کی شریعت سے دیکھیں گے. ایسے ہی ہے. وقد وما جازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہو، یا وہ جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، یہ ماں کو کیا بنائیں گے؟ موصولہ بنائیں گے یا نافیہ بنائیں گے؟ پتہ نہیں مجھے اس سے تو فہوا کا ابتدائی شرعی، جیسے کہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے جملے کی سینس یہ ہے کہ پیچھے انہوں نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اجازت تھی، تو انہوں نے کہا کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی ہے تو وہ وہی ہے کہ شریعت کی ابتدا ان سے ہی ہو رہی ہے. اب پتہ نہیں چلیں وہی ہے. ایسے ہاں کر. جی. ہاں جی. جی چلیں. بالکل جی اس جی. سینس میں یہی لگ رہا ہے. ہاں جی. ہاں باقی جی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، لیکن یہ نافیہ نہیں ہے. ہاں جی. ہاں جی. بالکل صحیح. وقد اختلف ہاں وقد اختلف نہیں، اختلاف و اختلاف. وقد اختلف اہل العلم فی اہل خنزیر العلم، الماء، اہل العلم. اہل العلم فی خنزیر الماء، اور اختلاف کیا ہے اہل علم نے خنزیر الماء کے بارے میں. فقال ابو حنیفہ لا یؤکل لعموم الآیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہ کھایا جائے اس آیت کے عموم میں. جی وقال مالک والشافعی والاوزاعی لا بأس یأکل کل شیء یکون فی البحر، اور مالک بِأَکْلِ، لا بِأَکْلِ، عقلی یاکل. بأکل، جی. أکل ہاں لا بأس بأکل کل شیء یکون فی البحر، کہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے کھائی جائے ہر چیز جو کہ سمندر میں ہے. ہاں جی. وتفصیل الادلة ينظر في كتب الفروع، وتفصیل الادلة، اور دلیلوں کی تفصیل ہے فروع فی کتب الفروع، فروعی کتب میں ہاں جی. دیکھی جا سکتی ہے. ہاں جی. بس کریں جی، پھر ٹائم ہو گیا 10:30 تقریباً. کیا خیال ہے؟ جی
سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ صحیح باتیں ہیں. اللہ کا جزاک شکر اللہ ہے. خیر. آپ کو جزاک الٹی سیدھی ہم نے کی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہاں جی, اللہ آمین. شرکت جی اور بہتری ویسے رکھے. ایک جی جی کلاس جو شروع کی تھی ثاقب بھائی آپ نے, جی 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 وہ کلاس ہونی چاہیے. جیسے آج ہم نے کی ہے, کچھ چیزیں ہمیں وہ ذاتی طور پر بھی سمجھ آتی ہیں. نہیں اپنے کریں جو گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل بھی جیسے ہم نے پچھلے ہفتے کی تھی نا غلام صاحب بھائی, ہم نے پچھلے ہفتے میں اطہر بھائی نکی بھائی نے بھی کی تھی, تو ہم نے وہ جو عبارت تھی وہ پڑھی تھی جو فوز الکبیر والی, جو وہ پھر ٹھیک کلاس ہے. ہی نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے اس طرح ہم کوئی ایک کلاس ہر ہفتے نا 1 گھنٹہ اس طرح ان کلاسوں کے علاوہ کر لیا کریں. تھوڑا سا یہ عبارت ہوتی ہے روال بیان والی یا فوز الکبیر والی یا حجت البالغہ والی, کوئی بھی جو سنانا چاہے وہ کر لے, باقی لوگ سن لیں. میرے خیال میں کافی فائدہ ہو جاتا ہے, پریکٹس ہی ہے. جو یہ حجت اللہ بہتر ہے. والی عبادت ہے, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اس میرے کو خیال میں ڈسکس وہ کرنا ہے جو انشاءاللہ. بالکل صحیح. زکوٰۃ والا ہے, ہاں اور جی, نہیں زکوٰۃ ہو گیا ہے. اگلا ٹاپک ہے حج 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 اور اور صوم. صوم. تو جی یہ میرے خیال میں جی دیکھ لیں ہم سب ساتھ, یہ ہاں جی تاکہ کر اس کی بھی پریکٹس ہو سکتے جائے. ہیں. وہ حج تو تو جس ویسے کا ہے بھی, وہ دیکھے گئی. حج جی آپ کا حج ٹاپک ہے. میرے ذمہ ہے, اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی دیکھ لیا جائے ہاں آپ دیکھ کی لیتے ہیں. موجودگی میں, تاکہ تھوڑی سی ہیلپ مل جائے. ہاں کل دیکھ جو لیتے ہیں غلطیاں انشاءاللہ ہوگی, اسے. ہاں جی ٹھیک ہے, اچھا اسے کل دیکھ لیتے ہیں, پھر کیا وہ خیال ہے, کر لیں. کل دیکھ لیتے کل ہیں اسے. کلاسیں ہوں گی نا. اچھا چلے پھر منڈے کو یا ٹیوزڈے دیکھ لیتے ہیں, بدھ کو تو کلاس ہے. جی 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 بالکل بالکل. پھر کل تو ہاں نارمل جو کلاس ہوگی وہ اٹینڈ کریں گے نا ٹھیک ہے مولانا. ٹھیک ہے جی اگر نہ ہوئی تو پھر اس کو دیکھ لیں گے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر کوئی مس ہوگی نا تو پھر دیکھ لیں گے, ورنہ پھر سوموار یا منگل کو, سوموار کو ہی رکھ لیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں سوموار کو ہی رکھ لیں انشاءاللہ, کوئی ٹائم. جی انشاءاللہ. چلیں جی جزاک اللہ خیر. علامہ صاحب, او ثاقب جی بھائی, جی جی آپ کا یہ جو ایم ایس ورڈ ہے جی 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 یا کوئی بھی اس کا ٹول ہے, وہ کس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں؟